نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قانون فطرت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر عورت کے پیدا فرما دے، وہ چاہے تو بغیر مرد کے پیدا فرما دے۔ ہمارے سامنے 3 مثالیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدہ حوا کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا ہے اور آپ کو بغیر عورت کے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت سیدہ مریم سے پیدا فرمایا ہے اور آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان یہ ہے یخلق ما یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح وہ پیدا فرماتا ہے۔ تو اولاد کا عطا کرنا یا عطا نہ کرنا یا اولاد لے کر واپس لے لینا، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو اس کو وہ اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 میں اس کا ذکر فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ملا جلا کر بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کا دینا یا نہ دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کچھ مثالیں اور دعائیں ایسی ہیں کہ جب انسان خلوص نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ رکھ کے وہ دعائیں مانگتا ہے تو رب تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی میں آج آپ احباب کے سامنے 2 دعائیں اور 2 اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں، تاکہ جن کو رب تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے وہ یہ 2 دعائیں رب کی بارگاہ میں خلوص نیت سے مانگا کریں، انشاءاللہ وہ کریم رب ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں
रब ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे एक नेक बच्चा अता फरमा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बढ़ापे की उम्र है, लेकिन फिर भी रब की जात के ऊपर यकीन है कि औलाद देने वाला वो है, वो जिस उम्र में भी चाहे औलाद दे सकता है। तो जब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, सूरा अस्साफा आयत नंबर 100, तो रब की तरफ से जवाब आया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने इब्राहीम को खुशखबरी दी एक हलीम बेटे की, एक बुर्दबार बेटे की, कि ऐ इब्राहीम मैं तुझे वो बेटा दे रहा हूं जो बुर्दबारी में अपनी मिसाल आप होगा। और इससे बड़ी बुर्दबारी की मिसाल क्या हो सकती है कि जब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म सुनाया, तो आपने ये नहीं कहा कि अब्बा जी अभी मेरी उम्र क्या हुई है, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी से लुत्फ नहीं उठाया, मैंने अभी तक दुनिया नहीं देखी, बल्कि जब अपने बाप की जुबान से वो हुक्म सुना तो क्या कहा, सत्ताजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बा जी जल्दी कीजिए, मेरे गले पे छुरी चलाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब से औलाद के लिए दुआ करते हैं, तो रब ताला हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक बुर्दबार बच्चे की खुशखबरी सुनाता है। और फिर जब हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की बारी आई तो फरमाया कि हमने हजरत सैयदना व बश्शरनाहु बिइस्हाका नबिय्यम मिनस सालिहीन, हमने इब्राहीम को इसहाक की खुशखबरी सुनाई जो नबी सालिहीन में से है। तो रब ताला बढ़ापे की उम्र में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की सूरत में हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुना रहा है। हजूर सैयदी व मौलाई हजूर किबला ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 213 में लिखते हैं कि जब हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है तो उस वक्त हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी, और जब हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं तो उस वक्त हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। और मैंने एक जगह पढ़ा है कि उस वक्त हजरत सैयदा सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जो है वो 90 साल थी। तो रब चाहे तो 100 साल मर्द की उम्र हो, 90 साल औरत की उम्र हो, तो वो इस उम्र में भी औलाद अता फरमा देता है। नंबर 2, दूसरी मिसाल हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, काला रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबतन, ऐ मौला अपनी जनाब से मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। तो जब हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में
اولاد کے لیے دعا اور التجا کرتے ہیں تو پھر رب کی طرف سے جبریل امین آ کر خوشخبری سناتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین خوشخبری سناتے ہیں اور ساتھ ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اے زکریا رب تعالیٰ تجھے جو بیٹا عطا فرما رہا ہے اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب اولاد کے لیے خلوص نیت سے دعا کی تو رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم، یخلق ما یشاء، یہ رب تعالیٰ کی عظمت و شان ہے، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے رب کی بارگاہ میں التجا کرنا، ہمارا کام ہے رب کی بارگاہ میں خلوص نیت سے دعا کرنا، ہمارا کام ہے رب کی ذات کے اوپر ہمیں مکمل یقین ہونا۔ تو جب ہم بھی رب کی بارگاہ میں خلوص نیت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ جن کو اولاد رب نے نہیں دی رب تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو جن کی اولاد نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ دو دعائیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، رب حب لی من الصالحین، اور دوسری رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ تو جب یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد نرینہ کی دولت سے محروم رکھا ہے ان کو نیک اور صالح بچہ عطا فرمائے، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔